کہ یہ سر کس کے ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ کون ہے، یہ عورت کون ہے جن کو آپ نے قیدی بنا رکھا ہے؟ ان ظالموں نے جواب دیا کہ وہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ انہی کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں ہیں۔ کہا اچھا ظالموں، جس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی بیٹیوں کو تم نے ایسے قیدی بنا لیا ہے، ان کے سر کو کاٹ کے لے کے گھوم رہے ہو، کہاں لے کے جاتے ہو؟ یہاں تم رکے ہو تو ایسا 10,000 درہم میں تمہیں عطا کروں گا، ایک رات کے لیے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع دے دو، ان کی خدمت کے لیے مجھے دے دو۔ ان ظالموں نے تمام عورتوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عزت کے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا، اس نے کھانا پانی پیش کیا، امام حسین کے سر کو ان کے حوالے کیا۔ چونکہ یہ پیسوں کے بندے تھے، پیسوں کے پجاری تھے، حکومت کے یہ غلام تھے اور حکومت کے بڑے لالچی تھے۔ 10,000 درہموں کے بدلے انہوں نے قافلے کو دیا، لیکن اس نے تو ان کی محبت میں لیا تھا، نانا جان کے پیار میں اس نے لیا تھا۔ امام حسین کے سر کو لے گیا، ان کے ساتھ اچھی خاطر تواضع کی، یعنی ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا۔ لیکن یاد کرو یعنی اس وقت کو کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین وہ ہے کہ جب بھی زندگی میں آپ کے سامنے کھانا یا پانی آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یعنی آنسو اس لیے جاری ہوتے تھے کہ وہ پانی کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے کہ یہی وہ پانی ہے کہ میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو 3 دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا، یہ پانی نہ دیا گیا۔ امام زین العابدین کے سامنے یہاں پانی پیش کیا گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، امام زین العابدین کی چیخ نکلی، پانی حلق سے نیچے نہ اتر سکا، لیکن بہرحال اس پادری نے تو بڑی خدمت کی۔ اس کے بعد امام حسین کے سر کے پاس آیا، اس کو عزت کے ساتھ اوپر بڑے صندوق پہ رکھا یا اونچی جگہ پہ رکھا، آپ کے چہرے انور پر خوشبو لگائی، آپ کی زلفوں کو سنوارا، چہرے پر جو داغ دھبے تھے ان کو صاف کیا اور زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ زیارت کرتا جاتا ہے، بیٹھا رہا، زیارت کرتا رہا، امام حسین کے سر انور کی زیارت کر رہا تھا۔ پروردگار عالم نے اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیا ہے، آنکھوں سے بصیرت اور بصارت دونوں کھل گئی ہے۔ رات کا سناٹا اور تیسرا پہر ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ آسمانوں سے لے کر اس کے اس گرجا گھر تک نور کا ایک راستہ بنا ہوا ہے اور نور کی برسات حسین کے سر پہ ہو رہی ہے۔ آنے والے آ رہے ہوں، یعنی دیدار کرنے والے دیدار کر رہے ہوں۔ یہ دیدار کرتا رہا، پوری رات گزر گئی، کچھ آوازیں بھی اس آئی ہوگی، آوازیں بھی اس نے سنی ہوگی، واقعی آئے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت یہاں آئے ہوں گے، نانی خدیجہ ضرور آئی ہوگی، یعنی یہاں یقیناً یہاں ماں فاطمہ دیکھنے اپنے بیٹے کا چہرہ ضرور آئی ہوگی، ہاں بابا علی بھی آئے ہوں گے، سب نے دیکھا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوں گے۔ لیکن اس وقت تو ظاہراً یہ پادری دیدار کر رہا ہے، پوری رات کا تیسرا پہر ہوا، دیدار کرتا رہا، دلوں سے زنگ دور ہوا۔ پادری تھا، عیسائی تھا، اب حسین سے کہتا حسین میں نے تیری کرامتوں کو دیکھ لیا ہے، تیری عظمتوں کو دیکھ لیا ہے، تیری بلندیوں کو دیکھ لیا ہے، تیرے مرتبے کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ حسین واقعی تیرے چہرے پر اور تیرے سر انور پر آج بھی رب کی رحمتوں کی برسات ہے، اس لیے حسین دیر نہ کرو، اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی اسی دین میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، آج بھی کلمہ پڑھا رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا چہرہ دیکھ کے عیسائی کلمہ پڑھتے تھے، پادری کلمہ پڑھتے، کہتے تھے اگر ان بچوں نے آمین کہہ دیا نا، جو مبالغہ کرنے آئے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے وہ، لیکن چہرہ دیکھ کے کہہ دیا اگر ان بچوں نے آمین کہہ دیا، نبی نے دعا کر دی ہمارے لیے، بد دعا کر دی اور ان بچوں نے آمین کہہ دیا تو کبھی قیامت تک کوئی بھی یہودی یا پادری زندہ نہ رہے گا یا عیسائی زندہ نہ رہے گا روئے زمین پر۔
وہ عیسائی تھے، نجران کے عیسائی تھے. ہاں کہا تھا کہ کوئی عیسائی زندہ نہ رہے گا اگر ان بچوں نے آمین کہہ دیا. یہ وہی چہرہ تھا، یعنی عیسائی سامنے تھا، پادری پوپ سامنے تھا، یعنی وہ دیدار کر کے چہرے کا کلمہ پڑھ رہا ہے. صبح ہو گئی، چہرہ ان ظالموں کے حوالے کیا، اس لٹے ہوئے قافلے کو ان کے حوالے کیا اور 10,000 درہموں کی تھیلی ان کے حوالے کی. لیکن گرجا گھر کے باہر دیوار پر عربی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا. ہاں وہ شعر سنو. کیا شعر لکھا تھا؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. یہ شعر لکھا ہوا تھا. جہاں یہ ٹھہرے تھے وہاں شعر لکھا تھا. کیا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا کیا اب بھی حسین کے نانا سے قیامت میں شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ اب بھی رکھتے ہیں؟ نہیں رکھنا چاہیے. نہیں، یہ شعر لکھا ہوا تھا. یہ عربی جاننے والے تھے، عربی دا تھے. انہوں نے شعر پڑھا، شعر سمجھا، ہکے بکے رہ گئے. پادری سے پوچھا یہ شعر کہ تم نے لکھا ہے؟ کہا نہیں. تو پھر کس نے لکھا؟ کہا یہ تو نہیں بتا سکتا. وہ پادری بولا یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس نے لکھا ہے. ہاں اتنا ضرور مجھے پتا ہے کہ تمہارے نبی کے دنیا میں بظاہر تشریف لانے سے 300 سال پہلے سے یہ شعر لکھا. رب کی مشیت دیکھو کہ میرے محبوب کے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. ان کے سر کو لے کے اس راستے سے گزرا جائے گا. یہاں وہ قافلہ رات گزارے گا. رب کی مشیت دیکھو، قافلہ رات گزارے گا، اسی چرچ کے سامنے ٹھہرے گا. تو 300 سال پہلے شعر لکھوا دیا. وہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ دیکھ لو، یعنی یہ شعر اس پادری نے نہیں لکھا، یہ تو غیبی قلم نے آ کے لکھا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ اب تمہیں حسین کے نانا کی شفاعت کا مزہ نہیں ملنے والا. انہوں نے درہم لے لیے، درہموں کی تھیلی لی، 10,000 درہم ان کے حوالے کر دیے. لے لی درہموں کی تھیلی، خوب ٹھوک بجا کے لی. ہاں بج رہے درہم ہی ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھے، وہ تو پیسوں کے پجاری تھے، لڑ جاتے چوروں کی طرح. جیسے چور چوری کر کے لائیں یا ڈکیتی مار کے لائیں تو پیسے اور جو چوری کیا ہوا جو مال ہوتا ہے اسے بانٹنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. یہ بھی جلدی کر رہے تھے، تھوڑی دور چلے. انہوں نے بانٹنے میں جلدی کی جلدی تقسیم تو کرو نا، 10,000 درہم ہمیں ملے ہیں. تھوڑی دور آگے بڑھے، یعنی انہوں نے قافلہ روک لیا اور ان درہموں کی تھیلی کو انہوں نے کھولا آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے. درہم کی تھیلی کھولی، واقعی بج رہے تھے، لیکن اب تھیلی کو کھول کے جب زمین پہ لوٹا پلٹا تو اس میں ایک بھی درہم نہیں تھا، سب ٹھیکری بن چکے تھے. سبحان اللہ بول دے یار. ہاں اب تو گھورو گے تم مجھے، یعنی چونکہ ٹائم سونے کا ہوا ہے. بس آخری بات میں بتا رہا ہوں اور جلدی ختم کر رہا ہوں. سب کے سب کیا بن چکے تھے؟ بولو ٹھیکری بن گئے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نا. اب تو ٹھیکری بن گئی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، درہم نہیں. سوچنے لگے، حیرت میں پڑ گئے. جب ہم نے بجا کے دیکھا تھا تو یہ بج رہے تھے، یہ تو درہم تھے. اب کوئی درہم نظر نہیں آتا، یعنی سب کے سب ٹھیکری ہے. یہ تو ٹھیکریا. پروردگار عالم نے ٹھیکری بنا کر ان کو بتا دیا کہ دیکھ لو، اگر دنیا میں بھی حکومت یا دولت چاہو گے حسین کو قتل کر کے تو دنیا کی حکومت بھی نہ ملے گی، دولت بھی نہ ملے گی، اور آخرت میں نبی کی شفاعت نہ ملے گی. اور جسے شفاعت نہ ملے گی اسے حسین کی جنت کیسے ملے گی؟ تم جنت سے بھی محروم ہو گئے، نبی کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے ہو. سنو میرے بھائی، رب نے 2 مہریں لگا دی تھی. ان ٹھیکریوں پہ کتنی مہریں لگی تھی بولو؟ 2 مہریں. ایک مہر ایک طرف، دوسری مہر دوسری طرف. چونکہ ہر سکے پہ مہر ہوتی ہے، ایک طرف مہر ہوتی ہے، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ سرکاری لکھا ہوا دونوں طرف ہوتا ہی ہے. سکے پر بھی اور کاغذ کے جو نوٹ ہوتے ہیں ان پر بھی. یہاں پر بھی سرکاری مہر تھی، اس سرکار کی جو اصل سرکار ہے، یعنی ہاں اس حکومت کی، یعنی کہ جو اصل حکومت ہے، یعنی اس بادشاہ کی جو سب سے غالب بادشاہ ہے. قرآن کی 2 آیتیں دونوں طرف لکھی ہوئی تھی. ایک طرف ٹھیکری کے لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالموں، جو کام تم نے کیا اللہ کو اس سے غافل مت سمجھنا. اللہ غافل نہیں ہے،
ایک طرف یہ لکھا تھا اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بہت جلدی تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہیں کس طرح کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ دونوں طرف یہ مہریں لگی تھی، ظالموں، یعنی تم نے یہ سمجھا کہ حسین مٹا ہے، نہیں، حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہمیں اس جنت کی ضرورت نہیں کہ جس میں لوگ کھینچ تان کے یزید کو داخل کریں گے۔ کھینچ تان کے کس کو داخل کرتے ہیں؟ یزید کو۔ جنتی ہے، قسطنطنیہ میں پہنچ گیا تھا وہ جنگ کرنے، میرے آقا نے بشارت دی ہے کہ جو قسطنطنیہ میں شریک ہو گیا وہ جنتی، لہٰذا یزید بھی جنتی ہے۔ نہیں، یعنی وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے مدینے کی عزت کو پامال کیا ہے۔ نبی کی مسجد میں اس نے، یعنی نبی کی مسجد میں اس میں 3 دن تک گھوڑے بنوائے ہیں، گھوڑے کی لیگیں پڑی ہیں، اور مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن کے لیے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا تھا، کہا تھا جو چاہو کرو۔ جس نے صحابیات کے ساتھ بے حرمتی کی ہو، جس نے کئی ہزار صحابہ کو یعنی وہاں پر شہید کیا ہو، مارا ہو، جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن پیاسا رکھ کے کربلا میں شہید کیا ہو، وہ جنت نہیں، جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو اس جنت کی ضرورت ہے کہ جس میں آگے آگے ہمارا آقا حسین ہوگا اور پیچھے پیچھے یہ غلام جاتے ہوگا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہم تو بس یہ کہہ کے بات ختم کیے دیتے ہیں، یعنی اب میں آپ کو دمشق لے کے چلوں، دمشق سے مدینہ لے کے چلوں، مدینے میں کیا قیامت بپا ہوئی تھی، یہ بہت لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا۔ اب نہیں اب نہیں، یعنی چونکہ میری بھی حالت دیکھو، پسینے میں شراب ہو رہا ہے ایسی ٹھنڈ میں، یعنی ہاں بہت ہو گیا، پھر نہیں سنو گے کبھی، اب کی بار سن لیجئے گا۔ ہاں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہو چکا، ارے نہیں یار اب نہیں، ہاں 1 بج چکا ہے۔ ہاں اب انشاءاللہ اب کی بار سنائیں گے، یعنی یہاں سے میں آگے کو بڑھوں گا انشاءاللہ، ہاں یہاں سے آگے کو سنائیں گے، بہت لمبا ہو جائے گا قتل حسین۔ اتنا کہہ کے ہم رخصت ہوئے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگ بھگ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی ہو چکا ہے تقریر کرتے ہوئے، اور میں بھی پسینے میں شرابور ہوں اور کل بھی تقریر کرنا ہے، یعنی ایسا روزانہ کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اور یہ مشین کے سامنے بولنا یعنی آسان نہیں ہوتا، یہ تو سینے سے بولنا پڑتا ہے، ہاں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں یعنی آپ کے سامنے مسلسل بولا تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائے، میں نے بیچ میں ادھر ادھر آپ کو لے کے گیا بھی نہیں کہیں۔ آپ بس اتنا کہہ لیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔